31 مئی 1162 کو مشرقی ایشیا کے وسیع و عریض ملک منگولیا میں بورجگن قبیلے کے سردار یوسوگوئی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا۔ یوسوگوئی کو دو خوشیاں ایک ساتھ مل رہی تھیں۔ بیٹے کی پیدائش سے پہلے اس نے اپنے ایک دشمن تاتاری سردار تموجن کو گرفتار کیا تھا۔ منگولیا میں رواج تھا کہ وہ اپنے گرفتار دشمن کا نام پیدا ہونے والے نئے بچے کو دیتے تھے۔ مشہور تھا اگر وہ ایسا کریں گے تو دشمن کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں گی۔ یہی سوچ کر یوسوگوئی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن سردار کے نام پر تموجن ہی رکھ دیا، اور پھر یوں تموجن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ اس کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں۔ اس بچے کی پیدائش کے دوران بڑے بوڑھوں میں پہلے ہی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ بچے کی پیدائش کے دوران اس کے ہاتھوں میں خون کا ایک نشان تھا۔ تب قبیلے کے بزرگ نے کہا، یہ بچہ بہت بڑا فاتح بنے گا۔ اس نومولود بچے کا نام چنگیز خان تھا، اور وہ واقعی ہی یہ دنیا کا فاتح بنا۔ چنگیز خان کو منگولیائی روایات کے مطابق بچپن سے ہی گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر بنا دیا گیا۔ جب چنگیز خان 9 برس کا تھا، سردار یوسوگوئی کو کسی نے زہر دے دیا، اور یوں یوسوگوئی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے گھر والوں پر عذاب ٹوٹ پڑا۔ ان کے قبیلے والوں نے چنگیز خان اور اس کی ماں اور بھائیوں کو قبیلے سے نکال دیا۔ قبیلے کا ایک طاقتور آدمی سردار بن گیا۔ چنگیز خان اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے جانوروں کا شکار کرتا، لیکن بچپن سے ہی چنگیز خان اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو مچھلی چرانے پر تیر مار کر قتل کر دیا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی طاقت اور دلیری سے لوگ ڈرنے لگے۔ پرانے قبیلے میں جس نے سرداری چھینی تھی، انہوں نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کے گھر والوں نے جنگل میں خیمے لگا کر رہتے تھے۔ دشمنوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ چنگیز خان گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جان بچائی۔ یوں کئی روز جنگل میں چھپا رہنے کے باوجود اس نے سوچا اب دشمن جا چکے ہوں گے، مگر جیسے ہی وہ نکلا تو دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ چنگیز خان کو پکڑ کر یہ لوگ قبیلے میں لے آئے، مگر انہیں غافل دیکھ کر چنگیز خان بھاگ نکلا۔ ایسے ہی چنگیز خان کے ایک ہمدرد نے اسے پناہ دی اور اپنے اون کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا۔ دشمن اسے تلاش کرتے رہے اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یوں چنگیز خان دوبارہ اپنے گھر چلا گیا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے اپنی منگیتر اورٹی سے شادی کر لی۔ کچھ ہی دنوں بعد چنگیز خان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے ایک دشمن قبیلے مارکڈ نے اس پر حملہ کیا اور اس کی بیوی عورتیں کو اغوا کر لیا۔ چنگیز خان چھپتے چھپاتے اپنے والد کے پرانے دوست اون خان کے پاس پہنچے۔ اون خان ایک طاقتور منگول سردار تھا۔ اس نے اپنی فوج چنگیز خان کے ساتھ بھیج دی۔ چنگیز خان سائبیریا تک مارکڈ قبیلے کا پیچھا کیا اور حملہ کر کے اپنی بیوی عورتیں کو بازیاب کروا لیا۔ اس وقت عورتیں ماں بننے والی تھیں۔ چنگیز خان کو معلوم تھا کہ ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہے، بلکہ قبیلے کے اس شخص کا ہے جس نے عورتیں کو اغوا کیا تھا۔ پھر بھی چنگیز خان کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے عورتیں کے بچے کو کبھی نہیں نقصان پہنچایا۔ یوں چنگیز خان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ چنگیز خان نے اس کا نام جوجی خان رکھ دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ عورتیں کو چھڑانے کے لیے اون خان اور چنگیز خان کے بچپن کے دوست جموکا نے اس کا ساتھ دیا۔ جموکا چنگیز خان کا لنگوٹیا دوست تھا۔ ان دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کا خون بھی پیا تھا تاکہ منگول روایت کے مطابق یہ بھائی بھائی بن جائیں۔ عورتیں کو چھڑانے کے بعد اون اور جموکا کی مدد سے چنگیز خان نے اپنے قبیلے کی سرداری بھی واپس لے لی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے جموکا اور اون خان دونوں سے دشمنی لی۔ چنگیز خان طاقتور سردار بننا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ ادھر جموکا اور اون خان بھی بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے تھے۔ یوں ان تینوں کی منزلیں جدا جدا ہو گئی۔ چنگیز خان نے جموکا اور اون خان دونوں کو ہرا دیا۔ اون خان شکست کے بعد فرار ہوا اور کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا، اور جموکا کو اس کے کچھ ساتھی انعام کی لالچ میں پکڑ کر چنگیز خان کے پاس لے آئے۔ چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کی بجائے انہیں قتل کروا دیا اور کہا، تم نے جموکا کے ساتھ غداری کی ہے، کل کو مجھے بھی دھوکہ دو گے۔ یوں جموکا کو اس نے آخری بار پیشکش کی کہ میرے ساتھ مل جاؤ، مگر جموکا نے انکار کر دیا۔
اس نے کہا، آسمان میں جیسے دو سورج نہیں رہ سکتے ویسے زمین پر دو خان نہیں رہ سکتے۔ مجھے قتل کر دو مگر خیال رہے کہ میرا خون نہ بہے۔ چنگیز خان کے حکم پر جموکا کو ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا گیا۔ جموکا اور اون خان کو راستے سے ہٹا کر چنگیز خان منگولیا کا بادشاہ بن گیا۔ اپنی سلطنت کو طویل بنانے کے لیے چنگیز خان نے اپنے منصوبے پہ کام شروع کیا۔ اس نے اپنے پڑوسی ملک چین پر حملہ کیا۔ چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ نیلا آسمان جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ چین پہنچا اور شمالی چین پر قبضہ کر لیا۔ چین پر اس وقت چین خاندان کی حکومت تھی۔ اس کا دارالحکومت یونگڈو تھا۔ یہ شہر وہاں واقع ہے جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ واقع ہے۔ اس شہر کو بچانے کے لیے دیوار چین بنائی گئی تھی۔ چنگیز خان نے دیوار چین کو بائی پاس کر کے حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 سال تک قائم رہا۔ محاصرے کی وجہ سے غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ تو وہاں کے لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تو چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ چین سے فارغ ہو کر چنگیز خان نے وسطی ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خوارزمی سلطنت پر قبضے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے چنگیز خان نے اپنے جاسوس تجارت کے پیش نظر خوارزم میں بھیجنے شروع کر دیے۔ یہ جاسوس خوارزمی سلطنت کے تمام راز چنگیز خان کو بتاتے۔ ان کی زبانی چنگیز خان جان گیا کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں بیرونی حملہ آوروں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ خوارزمی سلطنت میں علاء الدین خوارزمی کی حکومت تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جلال الدین بھی تھا۔ جلال الدین کی قابلیت اور بہادری کے چرچے دور دور تک تھے۔ چنگیز خان جان گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس کی ٹکر کا ہے تو وہ جلال الدین ہی ہے، اس لیے وہ جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان اور جلال الدین خوارزمی کے دوران جنگ یوں شروع ہوئی کہ خوارزمی کے شہر اترار کے گورنر نے منگول جاسوس پکڑ لیے۔ یوں 400 جاسوسوں کو قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان انہیں تاجر کہتا تھا۔ اس نے علاء الدین پر دباؤ ڈالا کہ میرے تاجروں کے قاتلوں کو سزا دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علاء الدین کو چنگیز خان کا یہ حکم ناگوار گزرا۔ یوں چنگیز خان کے سفیر کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی کے لوگوں کی داڑھیاں جلوا دی گئی۔ جب چنگیز خان کو اس بات کا علم ہوا تو اسے جنگ کرنے کا موقع مل گیا۔ 1219 عیسوی میں چنگیز خان 2 لاکھ فوج کے ساتھ خوارزمی سلطنت پر حملہ آور ہو گیا۔ 2 برس کے اندر چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ علاء الدین خوارزمی چنگیز خان جیسا زبردست کمانڈر نہیں تھا۔ چنگیز خان کی طاقت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اپنی فوج کو مختلف حصوں میں بانٹ کر مختلف جگہوں پر بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان نے ہر شہر کا الگ الگ محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ علاء الدین خوارزمی فرار ہو گیا اور بحر کیسپیئن کے ایک جزیرے پر مایوسی کے عالم میں بیمار ہو کے مر گیا۔ علاء الدین کی موت کے بعد کمانڈر جلال الدین سامنے آئے۔ یہ وہ حکمران تھا جس سے چنگیز خان بھی خوف زدہ رہتا تھا۔ یوں جلال الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہو گیا اور یہ علاقہ بہت اہم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ افغان لوگ بہادر قوم ہے، اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، منگولوں کو افغان جنگجو ہی ٹکر دے سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر جلال الدین وسطی ایشیا سے افغانستان پہنچے۔ راستے میں انہوں نے کئی بار منگولوں پر حملہ کیا اور ایک حملے میں تو 700 منگول مار دیے گئے۔ جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کی امنگوں کے مطابق ہزاروں افغانستان منگولوں کے خلاف ان کے پرچم کے تلے اکٹھے ہو گئے۔ جلال الدین نے 80,000 کی فوج جمع کر لی اور منگول فوج کا انتظار کرنے لگے۔ پھر چنگیز خان کا ایک کمانڈر 40,000 کی فوج کے لے کر جلال الدین سے لڑنے کے لیے آیا۔ افغان صوبے پروان میں مقابلہ ہوا۔ یہ افغانیوں اور منگولوں کی پہلی جنگ تھی۔ افغانوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ منگولوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ منگول جو کبھی نہیں ہارے تھے انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ جلال الدین کو شاندار فتح ملی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے تیار تھا، لیکن اس موقع پر کئی سرداروں نے غداری کی اور جلال الدین کا ساتھ چھوڑ دیا۔
چنگیز خان کی فوج جلال الدین کا پیچھا کر رہی تھی۔ جلال الدین فوج کے ساتھ ہندوستان چلے آئے۔ دوسری طرف چنگیز خان کو پہلی شکست کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے نیلے آسمان کی قسم کھائی کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو ضرور شکست دیں گے۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ جلال الدین کا تعاقب کیا، دریائے سندھ کے کنارے تک پہنچ گیا۔ جلال الدین نے اپنی فوج کے ساتھ چنگیز خان کا یادگار مقابلہ کیا۔ چنگیز خان کے ہزاروں منگول سپاہی مارے گئے۔ جلال الدین خود ہاتھ میں تلوار لیے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ان کی بہادری دیکھ کر چنگیز خان حیران و پریشان رہ گیا اور کہا اگر جلال الدین کی ساتھی ان کا ساتھ نہ چھوڑتے تو اس دن چنگیز خان کی شکست لازمی تھی۔ جلال الدین کی کم فوج زیادہ دیر تک منگولوں کا مقابلہ کرتی رہی مگر آخر کار جلال الدین کو شکست ہوئی۔ جلال الدین، ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی بہت سے لوگوں کو منگولیوں نے قتل کر دیا۔ یوں جلال الدین نے بہادری کی داستان رقم کر دی۔ چنگیز خان نے یہ بھی کہا کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا۔ جلال الدین دہلی کے سلطان التمش سے مدد مانگی لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا، لیکن جلال الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام حکمران چنگیز خان سے ڈرتے تھے۔ جلال الدین جو کہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے وہاں بھی حکومت قائم کی اور جارجیا چلے گئے، لیکن منگولیوں نے انہیں وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور انہیں وہاں سے بھی نکلوا دیا۔ جلال الدین گمنام ہیرو 1231 میں منگولوں سے آخری لڑائی کے دوران لوٹ رہا تھا تو راستے میں کچھ حملہ آوروں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔